اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ آج میں ایک بہت امپورٹنٹ ایک ٹاپک ہے، اور لیکن ہے بالکل سادہ، بالکل سادہ، اور وہ سادہ ہونے کے ساتھ ساتھ یہی قرآن کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ارشادات ہے اس کا کمال ہے کہ وہ سادہ بھی ہے لیکن اس میں وسعت بھی ہے، گہرائی بھی ہے، یہ سوچنے کی بات ہے۔ وہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہی کو آپ کے سامنے رکھوں گی۔ وہ گفتگو جو ہم کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ کون سا پرچہ ہے، وہ کون سا پرچہ ہے جو پہلے ہی آؤٹ ہو چکا ہے، یعنی کوئی ایسا پرچہ ہے جو وقت سے پہلے اللہ تعالیٰ نے آؤٹ کر دیا ہے، اور ہم کیسے اس چیز سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اس عمر سے ہم کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں جو کہ پرچہ پہلے آؤٹ ہو چکا ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا، یہ ابو برزہ اصل میں سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی آدم کے قدم اپنی جگہ سے نہیں ہلیں گے، بنی آدم کے قدم اپنی جگہ سے نہیں ہلیں گے جب تک کہ اس سے ان باتوں کا سوال نہ کر لیا جائے۔ کون سی وہ باتیں ہیں جن کا سوال اللہ تعالیٰ کرے گا؟ کہ ہم نے تمہیں جو علم دیا تھا اس کے مطابق کہاں تک عمل کیا۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے پہلے بتا دیا کہ یہ سوال تم سے پوچھا جائے گا آخرت میں، قیامت والے دن۔ پہلا سوال یہ ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا سوال کیا ہے کہ ہم نے تمہیں دولت اور مال دیا تھا، وہ کیسے کمایا؟ یہ دوسرا سوال، یہ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے۔ پھر ہے کہ اس مال کو ہم نے تمہیں عمر دی تھی تو اس عمر کو تم نے کیسے گزارا؟ پھر ہم نے تمہیں جوانی دی تھی، اس جوانی کو تم نے کیسے گزارا؟ یہ مطلب عمر کا اور جوانی کا علیحدہ علیحدہ سے پوچھا جائے گا، یہ مفہوم حدیث ہے۔ پھر ہے کہ جو ہم نے تمہیں مال دیا تھا اسے کیسے کمایا، کہ اس سے کمانے کا کیا تھا طریقہ، اور اس مال کو کہاں خرچ کیا؟ یعنی یہ والے کوسچن اللہ تعالیٰ پوچھیں گے۔ اور بھی ہے عبادات، جو ہے نا، عبادات کے ضمن میں سب سے پہلا سوال جو ہے وہ نماز کا ہوگا، لیکن یہ عمومی جو سوالات پوچھے جائیں گے نا، اس میں یہ والے سوال بھی امپورٹنٹ ہیں، انتہائی امپورٹنٹ ہیں، کہ اس وقت تک انسان کے قدم ہل نہیں سکیں گے جتنی دیر تک اس سے ان چیزوں کا مطلب سوال اللہ تعالیٰ نہ کر لے اور انسان جواب نہ دے جائے۔ تو اس لحاظ سے یہ اللہ تعالیٰ کی انتہائی رحمت ہے، اس کی بے پایاں رحمت ہے، اس کی انتہائی شفقت ہے کہ اس نے ہمیں وقت سے پہلے آگاہ کر دیا ہے کہ تم نے اپنی عمر کو، اپنی جوانی کو، اپنے مال کو، اپنے علم کو اور اپنے ان سب چیزوں کے بارے میں تم نے کانشیس رہنا ہے، اور یہ دیکھنا ہے کہ تم اپنا ٹائم کیسے گزار رہے ہو، اپنا مال کیسے کما رہے ہو، اپنے مال کو کیسے خرچ کر رہے ہو، اور جو وقت دیا ہے، جو صلاحیتیں دی ہیں، جو تمہیں میں نے عقل دی ہے، اس کو تم کہاں پہ لگا رہے ہو۔ تو اس لحاظ سے ان چیزوں کا پرچہ پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے آؤٹ کر دیا ہے۔ ویسے تو یہ دنیاوی طور پر تو یہ ہوتا ہے نا کہ ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ ہمیں کون سے سوال آئیں گے، ایسے ہی ہوتا ہے نا جب دنیا کے پیپرز ہم دیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس وقت ہمیں پتہ چلتا ہے، اور وہ پہلے جو کچھ پڑھا ہوتا ہے یا جو کچھ بھی ہے پھر جواب دیتے ہیں۔ تو یہ والا پرچہ اللہ تعالیٰ نے پہلے بتا دیا کہ یہ میں نے سوال پوچھنے ہیں، تم نے ان سوالوں کے مطابق اپنی تیاری کر کے آنی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی شفقت ہے نا، اس کی رحمت ہے۔ اب یہ ہے کہ یہ ہمارے اوپر منحصر ہے کہ ہم اپنی عمر کو کس طرح سے گزارتے ہیں۔ اب یہ ہمارے اوپر منحصر ہے۔ سب سے پہلے ہم فوکس کریں نا کہ تم نے اپنی جو ہے عمر وہ کہاں پہ لگائی، تو اس میں عمر میں کیا آ جاتا ہے، وقت آ جاتا ہے نا۔ تو پھر ہم دیکھیں کہ ہم اپنا جو ٹائم ہے اس کو کن سرگرمیوں میں لگا رہے ہیں۔ کیا ہم اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہیں، یا ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں لگا رہے ہیں، یا ہم نعوذ باللہ کسی نیگیٹو ایکٹیویٹیز میں ہم پڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ ہم اپنے آپ سے یہ سوال کریں اور دیکھیں، اپنا جائزہ لیں، اپنا محاسبہ کریں۔ یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم دیکھیں کہاں پہ لگا رہے ہیں اپنا ٹائم۔ پھر جوانی کا خاص طور پہ پوچھا ہے، کیونکہ جوانی
میں انسان جو ہے نا جذبات انسان کے اوپر بہت حاوی ہوتے ہیں تو اس سے غلطیوں کا امکان ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ بھی پوچھے گا کہ جوانی کو غلط کاموں میں تو نہیں صرف کیا, اپنے آپ کو سنبھال کے رکھا ہے, بے راہ روی کے شکار تو نہیں ہوئے. اور ان لوگوں کے بارے میں جو کہ نوجوان ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو سنبھال کے رکھتے ہیں, بچے ہوں یا بچیاں ہوں, تو ان کے لیے خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کیا ہے اور ان کی خاص طور پر نوید دی ہے کہ وہ نوجوان, اور پھر وہ کہتے ہیں نا کہ کر جوانی توبہ کر دن شیوائے پیغمبری, کہ جوانی میں جس نے اپنے آپ کو سنبھال لیا تو یہ بڑی بات ہوتی ہے. تو جوانی کا علیحدہ سے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے, غلط کاموں میں تو نہیں لگایا. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ مال کہاں سے کمایا, کیونکہ دیکھیں مال کمانے میں کوئی برائی نہیں ہے, اور اللہ تعالیٰ نے بلکہ کہا ہے سورۃ جمعہ میں ہے نا کہ تم جمعہ کی نماز پڑھنے کے بعد پھر تم اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرو, اور اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے کہ انسان اچھے طریقے سے رہ بھی سکتا ہے, کھا پی بھی سکتا ہے, اچھی رہائش سواری سب کچھ ہو سکتا ہے, لیکن ایک شرط ہے کہ وہ حلال ذرائع سے حاصل ہو اور انسان اپنی ان نعمتوں میں دوسروں کو بھی شریک کرے, تو وہ مال اس کے لیے رحمت ہے, زحمت نہیں ہے. تو لیکن جو چیز ضروری ہے وہ یہ ہے کہ وہ حلال طریقوں سے انسان اس مال کو کمائے اور حلال راستوں پر خرچ کرے. کئی دفعہ انسان حلال کما لیتا ہے لیکن پھر وہ ان کو غلط راستوں پہ لگاتا ہے. غلط راستے کئی ہیں, وہ آپ سب جانتے ہیں, شراب نوشی, جوا اور شراب کباب کی محفلیں, ساری نیگیٹیوٹیز جو ہیں وہ مطلب اس سے بھی بچنا ہے. پھر اس کے بارے میں بھی نا آپ خود ضرور اسٹڈی کیجیے گا, اس میں بھی بہت زیادہ وسعت اور گہرائی ہے, کیونکہ حرام ہم یہی کہہ دیتے ہیں کہ شاید جو ہے نا کسی سے رشوت لینا یا کسی کو دھوکہ دینا, دھوکہ کر کے مال لے لینا یا ملاوٹ کرنا, یہی حرام ہے, بلکہ اس میں بھی بہت زیادہ اس کی جہتیں ہیں, کئی پہلو ہیں. اپنی ڈیوٹی کو صحیح طرح سے انجام نہ دینا, اپنے ڈیوٹی آرز پورے نہ کرنا, اور اسی طرح سے اور بھی کئی صورتیں ہوتی ہیں, تو وہ بھی پھر حرامی کے زمرے میں آ جاتی ہیں. یہ بھی سوچنے کا ایک نقطہ ہے. پھر یہ ہے کہ جو علم تھا اس پر کہاں تک عمل کیا, کہ ہم جو کچھ بھی ہم پڑھتے ہیں سیکھتے ہیں تو ہمارا عمل اس کے مطابق ہے یا نہیں, یہ بھی ہم نے پوچھنا ہے اپنے آپ سے. تو کسی نے یہ پوچھا تھا, مطلب ایک بات ہے یہ کہ مجھے یہ بتائیں کسی دانشور سے کہ مطلب نا میں علم کی باریکیاں کیسے جان سکتا ہوں نا. تو انہوں نے بڑا اچھا جواب دیا. وہ کہتے ہیں کہ علم کی باریکیاں آپ کو تب سمجھ میں آئیں گی جب آپ علم کے اوپر عمل کرو گے. جتنی دیر تک انسان عمل نہیں کرتا وہ علم انسان کے اندر نہیں اترتا, وہ پھر صرف ایک مطلب وہ کہتے ہیں نا کہ ایک زبانی بات ہوتی ہے. تو علم کی گہرائی اور رسوخ جو انسان کو حاصل ہوتا ہے نا اس کے اوپر عمل کرنے سے ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ باقاعدہ پوچھیں گے کہ عمل کہاں تک کیا. تو پھر جو بھی علم ہے, علم کے ساتھ ساتھ ہر طرح کا آج کل کے دور میں نا اس چیز کو مطلب جج کرنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ کیا ٹھیک ہے, کیا غلط ہے, کیا سچ ہے, کیا جھوٹ ہے, کیونکہ یہ آج کل غلط انفارمیشن بھی بہت ٹریول کرتی ہیں. تو علم بھی ایسا ہو جو کہ نافع علم ہو, خواہ وہ دنیا کا ہو, اور دین کا جو علم ہے وہ خاص طور پر مستند ذرائع سے انسان حاصل کرے. یہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے, ادروائز بھٹکنے کے بہت زیادہ چانسز ہیں. پھر یہ ہے کہ انسان جو ہے نا اپنا وقت ضائع نہ کرے, لغو کاموں میں اپنے وقت کو ویسٹ نہ کرے, کیونکہ جو وقت گزر گیا وہ گزر گیا, وہ تو دوبارہ نہیں آنا. اس سلسلے میں آپ کو ضرور ریکویسٹ کروں گی کہ آپ ضرور بضرور سورۃ العصر کا مطالعہ کریں, کیونکہ اب ٹائم نہیں ہے کہ میں اس کی وہ پوری میں تفسیر بیان کر سکوں. تو اس میں اسی چیز پہ زور دیا گیا ہے کہ خسارہ کہ مطلب جو لوگ ایمان لائے, نیک عمل کریں اور وقت کی حفاظت کریں تو وہ خسارے سے بچے ہوئے ہیں. تو جو لوگ جو ہیں اس طرح سے ویسٹ کرتے ہیں اپنے ٹائم کو, تو ان کے لیے سراسر خسارہ ہے. اس کو میں نے تھوڑا سا مفہوم بتا دیا ہے. تو یہ بھی ضروری ہے کہ ایمان لانا, نیک عمل کرنا, حق کی وصیت کرنا اور صبر کی تلقین کرنا, یہ 4 اجزاء ہیں مطلب نجات کے لیے نا, اس میں یہ بتائے گئے ہیں. پھر وہ ہر ایک کی اپنی اپنی ایک تفسیر ہے, وہ ضرور آپ اسٹڈی کریں, کیونکہ یہ ضروری ہے کہ ٹائم کو انسان جو ہے نا وہ ویسٹ نہ کرے, لغو کاموں میں نہ کرے. اور آج کل یہ میڈیا میں وہ لے کے, اگر یہ سوشل میڈیا ایک بہت اچھی چیز ہے, میں اس کو نگیٹ نہیں کرتی, یہ بہت بہت اچھی چیز ہے, لیکن اس کا مثبت استعمال ہو, اس کا نیگیٹو استعمال نہ ہو. کیونکہ اگر انسان کسی غلط ایکٹیویٹی میں پھنس جائے اس میں, تو وہ تو پتہ ہی نہیں چلتا, اتنا ٹائم ویسٹ ہو جاتا ہے. تو یہ اپنے آپ کو اس لحاظ سے بھی سنبھال کے رکھنے کی ضرورت ہے. انسان یہ دیکھے, کیونکہ یہ بھی پوچھ ہونا ہے, آنکھوں کا, ہاتھوں کا, یہ سب چیزوں کا پوچھ ہونی ہے کہ کس طرح سے ان چیزوں کو انسان نے یوز کیا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, وہ میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں. آپ کہتے ہیں کہ
عبداللہ بن عمر فرماتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی امت کے بارے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی امت کے بارے میں جس چیز کا سب سے زیادہ اندیشہ کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ میری امت خواہشات کی پیروی کرنے لگ جائے گی اور دنیاوی توقعات کے لیے بڑے بڑے منصوبے بنائے گی. تو اس کی خواہش نفس کی پیروی کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ حق سے دور جا پڑے گی اور دنیا سازی کے منصوبے آخرت سے غافل کر دیں گے. اس میں یہ بھی ایک نقطہ ہے کہ انسان جو ہے غلط خواہشات کی پیروی نہ کرے. ٹھیک ہے، یہ نقطہ بھی انتہائی اہم ہے اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے اور تلقین کیا ہے. اس کے اوپر بھی ہم نے فوکس کرنا ہے، کیونکہ یہ والی چیزیں جو ہوتی ہیں نا انسان کو ٹائم ویسٹ کرنے کا سبب بنتی ہے، حق سے دور کرنے کا سبب بنتی ہے. تو اس کے اوپر بھی خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یا اللہ ہمیں دنیا کی بھلائی بھی عطا فرما اور آخرت کی بھلائی بھی عطا فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا دے اور ہمیں ان لوگوں میں کر جو کہ مطلب اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے ہیں اور ہم نیک عمل کریں جو اللہ کو ہم سے مقصود و مطلوب ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. کوئی غلطی کوتاہی ہوگی ہو تو اللہ تعالیٰ سے معافی کی خواستگار ہوں. فی امان اللہ. السلام.